ہم بستری کرتے وقت یہ 5 غلطیاں بھول کر بھی نہ کرنا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو مرد اور عورت کی طرف سے کی جانے والی ان غلطیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کو وہ کوئی غلطیاں نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت میں یہ بہت بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ اس بارے میں علم رکھنے کے باوجود بھی یہ کام کر جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ان کے بارے میں علم ہی نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ ویڈیو میاں بیوی کے درمیان تعلق پر مبنی ہے، اس لیے میاں بیوی دونوں کے لیے یہ ویڈیو بہت زبردست ہے۔ اس کو مکمل ضرور دیکھیے گا تاکہ ہم بستری کرتے دوران وہ غلطیاں جو جان کر کم علمی کی وجہ سے آپ کر جاتے ہیں ان پر غور و فکر کر سکیں۔ میاں بیوی کے تعلق میں ہم بستری طریقے کچھ ایسے مسئلے مسائل ہیں جن کو جاننا بے حد ضروری ہوتا ہے، مگر ہم جانتے نہیں ہوتے، کیونکہ نہ تو ہم دینی قطعوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی علم والے سے علم حاصل کرتے ہیں۔ ہم بستری کے تعلق سے کچھ ایسے کام ہیں جو ہمارے گھر کی خوشیوں کو اجاڑ دیتے ہیں، ہماری اولادوں کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ ان کاموں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ ناظرین، مردوں کا اپنی عورت کی چھاتی کو منگ لگانا جائز ہے، یعنی مرد اپنی عورت کے پستان کو پیس سکتا ہے، مگر اس خیال کے ساتھ کہ عورت کا دودھ نکل کر منہ میں نہ جائے۔ اگر دودھ نکل کر منہ میں چلا گیا تو یہ مکروہ ہوگا، لیکن اگر دودھ حلق سے بھی نیچے اتر گیا تو بیوی کا دودھ حلق سے نیچے اترنا سخت حرام ہے اور اس کا گناہ ہوگا جس پر توبہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس عمل سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر عورت کا دودھ حلق سے نیچے اتر بھی جائے تو نکاح برقرار رہتا ہے۔ دوسرا مسئلہ مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے سطر کو دیکھنا، چھونا ہے۔ عورت اور مرد ایک دوسرے کے جنسی اعضاء کو دیکھ اور چھو سکتے ہیں، مگر شرعی حکم یہ ہے کہ مقام مخصوص کی طرف نہ دیکھا جائے، جس سے نسیان کا مرض ہوتا ہے اور آنکھوں کی روشنی بھی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی دیکھ اور چھو لے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ تیسرا مسئلہ مرد کے اوپر بیٹھ کر عورت کا ہم بستری کرنا ہے۔ مرد کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرنا بالکل جائز ہے، لیکن اس سے عورت میں بانجھ پن کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے یہ طریقہ اپنانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ شریعت نے عورت کے ساتھ ہر طرح سے ہم بستری کرنے کی اجازت دی ہے، اور شریعت میں یہ بھی آیا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، جس طرح چاہو ان سے فائدہ حاصل کرو، لیکن صرف آگے کے مقام سے اجازت ہے۔ شریعت نے پچھلے مقام سے ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ وہ ہم بستری کرنے کا محل وقوع نہیں ہے، یعنی عورت کے دوبر میں ہم بستری کرنے کا سختی سے منع کیا گیا ہے، اور جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہت سخت عذاب ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ چوتھا جو مسئلہ ہے یہ بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے۔ عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں زیادہ شہوت ہوتی ہے، لیکن عورت پر حق کو مسلط کر دیا گیا۔ اگر ہم بستری کے دوران مرد جلدی فارغ ہو جائے تو ایسے مرد کو چاہیے کہ عورت سے تب تک جدا نہ ہو جب تک وہ بھی جنسی لذت میں بروج اختیار نہ کر جائے، یعنی وہ بھی مطمئن نہ ہو جائے، کیونکہ جب مرد جلدی فارغ ہو جاتا ہے اور عورت فارغ نہ ہوئی ہو تو مرد کا عورت سے جدا ہونا اور عورت کو مطمئن نہ کر پانا عورت کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ عورت مرد سے یہ چاہتی ہے کہ جس طرح مرد انزال کا شکار ہوا اسی طرح وہ بھی پورا وقت لے اور انزال تک پہنچ جائے۔ جو مرد جلدی فارغ ہو جائے اور اس کی عورت انزال تک نہ پہنچ سکے تو ایسی عورت اپنے مرد سے نفرت کرنے لگتی ہے اور ہم بستری کرنے سے اکثر کتراتی رہتی ہے۔ ایسی عورتوں کو مرد کے ساتھ ہم بستری کرنے میں دلچسپی نہیں رہتی، سمجھتی ہے کہ چند منٹ کے اس کھیل سے جس سے ان کو کوئی اچھا محسوس نہیں ہوتا وہ اس کی وجہ سے ناپاک کیوں ہے، تو اسی وجہ سے وہ ہم بستری میں دلچسپی نہیں لیتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ عورت شوہر کو بغیر کسی شرعی عذر کے ہم بستری سے انکار نہیں کر سکتی، لیکن اس کے ساتھ مرد کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بستری کے دوران انزال ہونے کے بعد فوراً عورت سے جدا نہ ہو، بلکہ ان کو بھی لذت شہوت پوری کرنے کا موقع دیا جائے۔ ناظرین، پانچواں مسئلہ ہے وہ ہے ننگے ہو کر ہم بستری کرنا۔ شرعی طور پر جس کمرے میں ہم بستری کی جائے وہاں قرآن پاک کھلا ہوا پڑا نہ ہو، کیونکہ یہ بیت بھی ہے۔
ہم بستری والے کمرے میں اگر قرآن مجید موجود ہے تو بہتر ہے کہ اس سے کسی کپڑے سے ڈھانپ دیا جائے۔ اس طرح ہم بستری کے دوران قبلہ رو ہو کر بھی ہم بستری کرنا بالکل صحیح نہیں ہے، یہ گناہ ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھروں سے خوشیاں دور ہو جاتی ہیں اور گھروں میں مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد زال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم بستری کے آداب میں سے ایک آداب یہ بھی ہے کہ کعبہ شریف کی طرف منہ نہ ہو، قبلہ کی طرف منہ نہ ہو، یہ مکروہ ہے اور خلاف ادب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کعبہ کی تعظیم ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ بندہ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہے، اور قبلہ کی طرف تھوکنا، پیشاب کرنا، پاخانہ کرنا ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ لہذا آداب یہی ہے کہ ہم بستری کے دوران قبلہ شریف کی طرف منہ نہ کریں۔ اس کے بعد مکمل ننگے ہو کر ہم بستری کرنا بھی شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ شرعی طور پر ہم بستری کے دوران مرد اور عورت کوئی چادر اوڑھ لے، جانوروں کی طرح ننگے ہو کر ہم بستری نہ کریں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو پردہ کر لے، اگر بے پردہ ہوگا تو شیطان داخل ہو جائے گا۔ ہم بستری کے دوران شرمگاہ دیکھنا، چھونا کیسا ہے، اس بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ میاں بیوی کا ہم بستری کے وقت ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چھونا جائز ہے۔ مرد اپنی بیوی کے ہر حصے کو چھو سکتا ہے اور بیوی بھی اپنے شوہر کے ہر حصے کو چھو سکتی ہے، البتہ عورت اور مرد کو ہم بستری کے دوران ایک دوسرے کی شرط نہیں دیکھنی چاہیے، کیونکہ اس سے بچنا ہی مستحب ہوگا۔ شریعت میں حکم ہے کہ تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو شرمگاہ نہ دیکھے، اس سے آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ بہرحال ہمیں ہم بستری کے وقت احتیاط کرنی چاہیے اور سنت طریقہ ہی اپنانا چاہیے، تاکہ ہم بستری کے دوران حمل ٹھہرنے کی صورت میں جو بچہ پیدا ہو اس پر شر مسلط ہو اور وہ بچہ آپ کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں لائے۔ جب بھی ہم بستری کریں ہم بستری کی دعائیں یاد کر لینی چاہیے۔ اگر ہم بستری سے پہلے کوئی دعا یاد نہ ہو تو بسم اللہ پڑھ کر ہم بستری شروع کیا کریں، اور بہتر طریقہ یہ کہ کپڑے نیچے کرنے سے پہلے ہی بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں۔ اس سے بھی بہتر طریقہ ہے کہ جب لوگ کمرے میں داخل ہو رہے ہیں ہم بستری کی نیت ہو تو کمرے سے باہر ہی آپ بسم اللہ شریف پڑھ لیں، اس سے شیطان آپ کے ساتھ ہم بستری میں شریک نہیں ہوگا۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو، جس میں آپ کو ہم بستری کے بہت سے مسائل بتائے گئے ہیں جن کو انسان کو نہیں کرنے چاہیے۔ بعض میاں بیوی ان شرعی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت سے مسائل سے گزر جاتے ہیں، ان کے گھر کی خوشیاں روٹھ جاتی ہیں، ان کی نیک صالح اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔